بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے ایک مجلس میں وضو کرنے کا طریقہ اور اس کے ضروری احکام و مسائل کا بیان ہوا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی کسی بیماری سے ایسا ہو سکتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر آگے یا پیچھے کے راستے سے کوئی کیڑا جیسے کیچوا یا کنکری وغیرہ بھی نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آگے اور پیچھے یعنی پیشاب کے راستے سے اور پاخانے کے راستے سے کچھ بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، سوائے اس کے کہ اگر آگے کے راستے سے ہوا نکلی ہو، جیسا کہ کبھی ہو سکتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے جسم کے اندر کہیں بھی کوئی زخم ہو، پورے جسم میں، سر میں، پیٹھ میں، پیٹ میں کہیں بھی کوئی زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکل آئے یا کان سے کیڑا نکلے یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر کے گر پڑے، لیکن اس کے ساتھ خون نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر خون نکلے بدن سے، کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے پیپ نکلے، خون نکلے، تو وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں کوئی پھنسی وغیرہ تھی، تکلیف تھی، اور اس کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلا تکلیف کی وجہ سے، یا ایک تو ہوتا ہے کوئی غم کی وجہ سے رویا ہو یا کہیں درد ہوا اور اس کی وجہ سے رویا تو آنسو نکلا، وہ آنسو تو پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر آنکھ میں ہی کوئی تکلیف تھی اور اس کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے پانی نکلا ہو، تو وہ پانی جو ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر نکسیر پھوٹ گئی، خون نکل آیا، یا پھوڑے پھنسی سے کسی طرح سے خون نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن خون نکلنے کے معاملے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خون سے وضو تبھی ٹوٹتا ہے جب وہ خون نکل کر کے بہہ جائے، یا اتنا نکلے کہ بہہ سکتا ہو، اگرچہ بہنے کی نوبت نہ آئی ہو لیکن بہہ سکتا ہو۔ اگر نکلا اور زخم کے منہ ہی پر خون رہ گیا، رکا رہ گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اگر جمع ہوا خون ناک سے نکلا پھٹکی کی طرح سے، یا منہ سے نکلا، جیسے قے کچھ ہوئی، تھوڑی بہت قے ہوئی اور اس میں جمع ہوا خون نکلا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بہتا ہوا خون بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کان کے اندر اگر کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے دانہ ہو اور ٹوٹ جائے، تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک تو وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر وہ تھوڑا اس سے باہر آ گیا، اس حصے تک آ گیا جہاں تک پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بدن میں کوئی پھوڑا یا چھالا ہوتا ہے، اوپر سے چھلکا نوچ دیتے ہیں لوگ اس کا، نیچے خون پیپ دکھائی دینے لگتا ہے لیکن وہ بہتا نہیں ہے۔ تو اگر بہتا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر بہہ گیا تھوڑا سا بھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ اور بہت یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کو پھوڑے پھنسی سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے اور وہ کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں اس پہ پہنچ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا سا خون نکلتا ہے، پھر وہ پہنچ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر پہنچ جاتا ہے۔ تو کپڑے میں تو بہت زیادہ خون لگ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ دانے سے ایک ساتھ نہیں نکلتا، زیادہ کہ اتنا نہیں نکلتا کہ بہہ سکتا ہو۔ تو پھر اس خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ خون ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی کے کپڑے پر اس طرح تھوڑا تھوڑا خون بہت زیادہ سا بھی لگ گیا ہو تو وہ کپڑا گندا تو ہے مگر ناپاک نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہوتا ہے۔
ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تھوک میں خون محسوس ہوتا ہے، تھوکا معلوم ہوا تھوڑا سا خون ہے، تو تھوک میں کبھی خون محسوس ہوتا ہے، وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ اگر خون کا رنگ زیادہ ہے، تھوک اس کے مقابلے میں اس کا رنگ دب گیا، تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر تھوک کا رنگ غالب ہے یعنی سفیدی غالب ہے اور خون کا رنگ کم ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے جونک لگوائی اور جونک میں خون بھر گیا، اتنا بھر گیا کہ اگر جونک کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو خون بہہ جائے گا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اتنا نہ ہو، تھوڑا ہی سا خون اس نے پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور مچھر، مکھی یا کھٹمل نے جتنا بھی خون پی لیا ہو، بہت لوگ مچھر کو مارتے ہیں اور معلوم ہوا کہ خون ہی خون ہو جاتا ہے، تو مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے جتنا بھی خون پی لیا ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی کے ساتھ قے کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قے جو ہے ہوتی ہے دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو منہ بھر کر کے ہوتی ہے، منہ بھر کر کے قے اس کو کہتے ہیں کہ جو اچانک منہ سے بالکل ابال کی طرح سے نکلے اور اس کو روکنے پر یا منہ کے بند کرنے پر آدمی قادر نہ ہو، تو اگر منہ بھر کر کے قے ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، اور اگر تھوڑی قے ہوتی ہے، منہ بھرتا نہیں ہے، دباؤ زیادہ نہیں ہوتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر تھوڑی قے ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری قے ہو گئی تھوڑی سی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری قے ہو گئی، تو اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی جو تھوڑی تھوڑی قے ہوئی ہے اس کو ایک مانا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کی متلی سے، جو متلی اٹھتی ہے اندر سے مالش کرتی ہے طبیعت، اگر اس جو وچلانا کہتے ہیں، تو اگر وہ وچلاہٹ سے تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوگی تو ایک وچلاہٹ سے جتنی ہو رہی ہے وہ سب جوڑ دی جائے گی، اور اگر وہ طبیعت کی مچلاہٹ جو ہے وہ ہوئی پھر ختم ہو گئی، صاف ہو گئی طبیعت، پھر دوبارہ پھر ہوئی، تو پھر ان دونوں کو جوڑا نہیں جاتا۔ اگر قے کرنے میں بلغم کی قے ہو رہی ہے، صرف بلغم نکلا تو جتنا بھی نکلا ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ سب مسائل ہیں، اس لیے ان کا جان لینا ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کوئی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاک ہیں اور ناپاک ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے چھوٹے بچے یا بچی کا قے کرنا، جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر منہ بھر کر کے انہوں نے قے کیا ہے تو وہ قے ناپاک ہے، اور جس حصے پہ لگی اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ بغیر پاک کیے ہوئے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، سونے سے، لیکن سونے کے بارے میں اصول ہے کہ اگر نماز کی حالت میں سویا، نماز پڑھ رہا تھا اور جو رکوع میں گیا یا سجدے میں گیا، سنت کے مطابق رکوع سجدہ کر رہا، تو اگر سنت کی حالت پر اس کو نیند آ گئی اور تھوڑی دیر سو لیا، خواب بھی دیکھ لیا، خراٹہ بھی آ گیا، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آرام کی حالت پر تھا، یعنی سنت کے مطابق رکوع سجدہ نہیں تھا، ٹیک لگا کر کے رکوع سجدہ تھا، تو اس صورت میں نیند آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر بیٹھا ہو کہیں اور کسی چیز سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہو اور سو گیا، تب تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر وہ کسی چیز سے ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھا تھا، اپنے دم پہ بیٹھا تھا، اور اس کا جو نیچے سرین کا حصہ ہوتا ہے جہاں سے ہوا نکلتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، تو وہ حصہ اگر دبا ہوا ہے، بند ہے اس طرح سے کہ ہوا نکلنے کا امکان نہیں ہے، تو کتنا بھی سو جائے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بے ہوشی ہو گئی، ایک لمحے کے لیے بھی ہو، یا پاگل پن آ گیا اور جنون جس کو کہتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمباکو وغیرہ کوئی چیز کھا کر کے نشہ آ گیا، اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چل نہیں پا رہا ہے، قدم ادھر سے ادھر ڈگمگا رہے ہیں، تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ان سب مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ نماز میں اگر بالغ آدمی، نابالغ تو نہیں لیکن اگر بالغ عورت ہو یا مرد ہو، اور وہ جنازے کی نماز نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نماز ہو، نفل نماز، وتر نماز، فرض نماز،
تو بالغ ہو اور جنازے کی نماز نہ ہو، یہ دو قاعدے ہیں۔ تو کھلکھلا کر ہنسنے سے، زور سے ہنسانے سے، ہنسی نکل جانا اس کو کہتے ہیں کہ خود بھی آدمی اپنی آواز سن لے اور پاس والے بھی سن لیں۔ تو اس طرح قہقہا لگا کر کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر قہقہا لگا کر کے نہیں ہنسے، یعنی صرف اتنی ہنسی ہے کہ خود سن لیا، تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور مسکرانا جس میں کوئی آواز نہ نکلے، تو مسکراہٹ سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی۔ لیکن اگر ہنسی میں دانت کھل گئے اور آواز نکل آئی، خود بھی آواز سن لی، تو وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر اتنی آواز نکل گئی کہ آس پاس والوں نے بھی سن لیا، تو پھر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی وضو کرنے کے بعد مرد عورت کو چھو لے یا عورت مرد کو چھو لے، اور اس کی وجہ سے آگے کے راستے سے ایک پانی جیسی چیز نکلتی ہے، لیسدار، جس کو مزی بولتے ہیں۔ وہ پانی جیسی چیز اگر نکل آئی شہوت کی وجہ سے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا حکم پیشاب کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس حصے پہ وہ پانی لگا ہے اتنا حصہ پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض عورتوں کو لیکوریا کی دقت ہوتی ہے، لیکوریا میں ایک پانی جیسی کوئی چیز آتی رہتی ہے، تو اس میں حکم یہی ہے کہ اگر مسلسل آتی رہتی ہو اور اتنا لمحہ نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تب تو پھر وہ معذور کے احکام میں چلی جائے گی، اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسلسل نہیں آتا، کبھی کبھی وہ پانی آتا ہے، تو پھر احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی معاملہ وہی مزی والا کرنا چاہیے۔ حالانکہ بعض علماء نے اس میں گنجائش بھی رکھی ہے۔ تو اس لیے لیکوریا والے مسئلے میں خوب اس کا بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے، تھوڑا شرم والا مسئلہ ہے مگر ہے ضروری ہے، کہ مرد کا پیشاب والا مقام عورت کے پیشاب والے مقام سے اگر چھو جائے اور کچھ بھی نہ نکلے، کوئی پانی وانی نہ نکلے، صرف چھو جائے، درمیان میں کوئی کپڑا نہ ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ ایسے ہی اگر عورت نے اپنی شرم کی جگہ کو، اپنے پیشاب کی جگہ کو دوسری عورت کی پیشاب کی جگہ سے ملایا، حالانکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور گناہ ہے، مگر اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ لوگ عام طور پہ نہیں جانتے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ اگر وضو کرنے کے بعد کسی کے سطر دیکھ لیا یا اپنی سطر دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ننگے ہو کر کے نہائے، اور جیسا کہ ایسا استنجا خانہ، غسل خانہ ہو جس میں چاروں طرف سے دیواریں اونچی ہوں اور بے پردگی کا احتمال نہ ہو، اور اس نے ننگے ہو کر کے نہا لیا، تو اس میں وضو بھی کر لیا، اب باہر نکلے، کپڑا پہن کر کے باہر نکلا، تو اس صورت میں اس کو نہانا، اس کو دوبارہ وضو کرنا نہیں ہے، بلکہ وہی وضو کافی ہے۔ یہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ اپنی سطر یا دوسرے کی سطر کھلی دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، سطر دیکھنے کے بعد اگر پانی نکل آیا تھوڑا، جس کو مزی بولتے ہیں، تو پھر وضو ضرور ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ اور اسی مناسبت سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، کچھ مدت گزر گئی، وقت گزر گیا، پھر اب اگلی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ان کو یاد نہیں آتا کہ ان کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر اچھی طرح یاد ہو کہ ٹوٹا ہے تب تو مانا جائے گا کہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اگر اچھی طرح یاد نہیں ہے، یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ پا رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ ہی گیا ہے، اس کو اپنا وضو ٹوٹنا یاد نہ ہو، تو پھر اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، نماز اس سے درست ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو پھر سے کر لے، اس لیے کہ نیا وضو کر لینے سے ثواب بھی ملے گا، اور جو شک دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ شک دور ہو جائے گا۔ وضو بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا درست نہیں ہے، پڑھ تو سکتے ہیں لیکن چھونا درست نہیں ہے۔
تو اب جن لوگوں نے جو وضو کرنے کے مسائل کا جو بیان ہو رہا تھا، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ مسائل ہیں، ان مسائل میں اگر کوئی مسئلہ اچھی طرح نہ سمجھ میں آیا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی مفتی سے اور جید عالم سے اس مسئلے کی تصدیق کر لینا چاہیے، مسئلے کو سمجھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے تمام مسائل کو سمجھ کر کے اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ غسل کا بیان ہوگا، تیمم کا بیان ہوگا کہ نہانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، ایسے ہی تیمم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ایسے ہی پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے، مردوں کے لیے پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہے، عورتوں کے لیے ناپاکی کے اور پاکی کے مسائل کیا ہے۔ تو یہ سب ضروری مسئلے ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ آگے ہونا ہے۔ آپ حضرات نے جس طرح یہ مجلس پوری سنی ہے، ایسے ہی وہ ساری مجلسیں بھی سن لیں تو دین کا بنیادی اور ضروری علم حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔